الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال من ذريتي لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على میری بھی اچھی خاصی ہو گئی ہے. آپ مجھے یقین نہیں تھا آپ کا جو عزاداری ہے واقعی اتنی مصروفیت کے ساتھ ہوگا، اتنی بے بسی کے ساتھ ہوگا. آج 7 محرم ہو گئی ہے. آج 7 محرم ہو گئی ہے. قابل ستائش ہے یہ لوگ. ہم ان کے جذبوں کو سلام کرتے ہیں کہ جو اپنے امام کا غم منانے کے لیے فرش ادا پر آتے ہیں یا اپنے گھروں میں مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں ان کے جذبوں کو، اس لیے کہ بڑی بے بسی ہے اس سال، بڑی بے کسی ہے اس سال. ہم لوگوں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ زندگی میں ہم لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوگا، لیکن قدرت کو کیا منظور تھا. بہرحال پھر بھی یہ غم وہ غم ہے جو کبھی سے دبایا نہیں جا سکتا. یہ خون وہ خون ہے جسے ریتی میں دبایا نہیں جا سکتا. یہ مظلومیت کا خون ہے، یہ معصوم کا خون ہے، یہ معصوم کا غم ہے. اسے کبھی روکا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کا محافظ قدرت ہے. بہرحال عزادارو، اور ہمارے اس بستی کی عزاداری کی جو روح ہے وہ علم عباس ہے. ہماری بستی کی عزاداری کی جو روح ہے وہ علم عباس ہے. جس وقت میں نے متولی کا وہ اسٹیٹمنٹ چنا کہ امام بارگاہ بند رہیں گے، کوئی مجلس نہیں ہوگی، خدا کی قسم میری آنکھوں سے آنسو جمع ہوا کہ یہ گھونٹ بڑا تلخ ہے لیکن مستقبل اس کا بہتر ہوگا. یہ گھونٹ بڑا تلخ ہے لیکن مستقبل یہ بہتر ہوگا. عزادارو، لیکن کچھ خبریں ملی ہیں کہ مجدہ ملا ہے، اور مجھے آج سے 100 سال سے اوپر کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب یہ پروانہ ملا تھا کلکتہ ہائی کورٹ سے علم اٹھانے کا، تو یہ سادات کی بستی میں کیا خوشی مچی تھی. میں نہیں بتا سکتا ہوں اس غم میں کیا خوشی تھی. میرے ابا مرحوم بھی اس بات کو کہا کرتے تھے کہ کیا خوشی تھی اس غم کے اندر جسے بتایا نہیں جا سکتا. آج وہی ہے کہ آج ہم لوگوں کو کچھ یقین ہوا کہ کل علم اٹھے گا عباس کا. عزاداران مظلوم کربلا، ہماری زندگی بس عزاداری ہے. ہم اسی دن کے لیے زندہ ہیں، ہم اسی دن کے لیے زندہ ہیں اس دنیا میں، ورنہ کوئی ہمارا محصل نہیں ہے زندہ رہنے کا. بہرحال اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اور بات اللهم صل على محمد
قرآن پاک کی آیت ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما وقال من ذریتی لا ینال عہد الظالمین. دیکھیے، میں نے جو 4 محرم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو خطاب فرمایا تھا اس کا اصول برقرار رکھوں گا اور اسی حساب سے میں چلوں گا. بہرحال وہاں کا عنوان تھا کہ السلام علیک یا آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. اب یہ تیسرے اور دوسرے اولو العزم پیغمبر ہیں. السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم کے وارث تم پر میرا سلام ہو. وارث کیسے بنتا ہے، وارث کیسے حسین ہیں، آج میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں یہ ہم وہی نہیں پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں کا جو بھی کام ہے وہ مکمل نہیں ہے اور بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ہر عمل معنی خیز ہمارے یہاں ہے. اب دیکھیے آیت شروع ہوتی ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. خداوند عالم نے جب ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا کچھ سبجیکٹ کے ساتھ. بہت سے سبجیکٹس تھے جناب ابراہیم کے، سب سبجیکٹس بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس وقت میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فقیری کی بھی نظر ہے. بہرحال سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے اگلے سال ہوا ہے. تو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. جب اللہ نے ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا اور ابراہیم نے اس امتحان کو تمام کر دیا، تمہن تمام کر دیا. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. تو اب قدرت ابراہیم کو بشارت دے رہی ہے کہ یہ ابراہیم تم ہمارے امتحان میں پاس نہیں کیے ہو، فرسٹ ڈویژن نہیں لائے ہو، بلکہ تم نے ٹاپ کیا. سن لیجیے، تمام کیا، پورا کیا، مکمل کیا امتحان کو. وَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اب بشارت دے رہا ہوں میں تمہیں کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں، تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اب اس امام بننے پر جناب ابراہیم ملول نہیں ہو رہے، افسردہ خاطر نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ابراہیم کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اب ابراہیم کے خوشی کی انتہا نہیں ہے. لفظ امام جب سنا کہ امام بننے جا رہے ہیں تو اب ابراہیم کے خوشی کی انتہا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وقال من ذریتی، اے میرے معبود، کیا تو میری ذریت میں بھی امام بنائے گا؟ اتنا بڑا درجہ جو مجھے دے رہا ہے کیا میری اولاد میں بھی دے گا؟ تو پھر قدرت قرآن پاک میں فرما رہی ہے اس جملے کے فوراً بعد، لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم، جو تمہاری اولاد میں ظالمین میں سے ہوں گے ان کو میرا یہ عہدہ، یہ پوسٹ نہیں ملے گی. بات صاف ہو گئی؟ اب دیکھیے کہ جناب ابراہیم کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، کوئی معمولی نبی نہیں ہے. جناب ابراہیم جو پوسٹ ہولڈ کر رہے ہیں ابھی، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور
کلیم اور کلیم اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، اور اولو العزم پیغمبر کی صف میں بھی آتے ہیں۔ یہ 4 پوسٹ با یک وقت جناب ابراہیم ہولڈ کر رہے ہیں۔ سنیے گا، اور خصوصاً ہمارے بچے سنیں گے، بہت دھیان سے سنیں گے کہ یہ 4 عہدہ ملا ہوا ہے، اور 4 عہدے کے بعد اب یہ 5واں عہدہ جو دیا جا رہا ہے وہ امام کا عہدہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن 4 عہدے پر جناب ابراہیم کا کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی تاثرات نہیں ہے جناب ابراہیم کے، کہ کیا اے اللہ میری اولاد میں تو نبی بنائے گا، میری اولاد میں تو رسول بنائے گا، میری اولاد میں تو خلیل بنائے گا، میری اولاد میں تو اولو العزم پیغمبر بنائے گا، نہیں۔ لیکن جب یہ بشارت دی گئی کہ اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، فوراً جناب ابراہیم کا سوال کھڑا ہوا، اے میرے اللہ کیا میری اولاد میں بھی تو امام بنائے گا؟ اس کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ جو امام کا عہدہ ہے، امام کی جو پوسٹ ہے وہ بہت بہت افضل ہے۔ کیا افضل ہے؟ سنیے، بہت جلدی انشاءاللہ میں اپنی منزل پر آ جاؤں گا۔ کیا ہے کہ دیکھیے رسالت کا جو عہدہ ہے وہ رسول کی زندگی سے وابستہ ہے۔ رسول جائیں گے ان کی رسالت ختم۔ نبی کا جو عہدہ ہے، نبی جائیں گے، نبوت کا ان کا عہدہ ختم۔ خلیل جائیں گے، ان کے دوستی کا جو عہدہ ہے ختم۔ اولو العزم ہیں، یہ ان کا انتقال ہوگا، یہ دنیا سے جائیں گے، ان کا یہ بھی عہدہ ختم۔ لیکن جناب ابراہیم یہ سمجھتے تھے کہ امامت کا تعلق قیامت سے ہے۔ جب تک یہ امامت رہے گی، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک امامت رہے گی۔ جب یہ دنیا ختم ہوگی جس روز، اسی روز امامت بھی جائے گی۔ یہ سوال بھی معلوم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ امام جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ امام جو ہوگا، جناب ابراہیم اس بات کو جان رہے تھے کہ یہ جو امام ہوگا میری نسل میں، یہ آدم سے لے کر خاتم تک کے کردار کا محافظ ہوگا، علم کا محافظ ہوگا، اس کے جود و سخا کا محافظ ہوگا، اس کی شجاعت کا محافظ ہوگا۔ یہ پوسٹ جو ہے بڑی اہم ہے، یہ عہدہ جو ہے بہت اہم ہے۔ اسی لیے لرز کے کہہ رہے ہیں کہ قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے اللہ کیا میری اولاد میں بھی تو امام بنائے گا؟ تو حکم ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بہت متبرک عہدہ ہے، لا ینال عہد الظالمین، جو ظالمین میں سے ہوں گے ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات۔ اب دیکھیے کہ جناب ابراہیم نے کون سا ایسا لاسٹ پیپر دیا ہے، آخری کا امتحان ہے کہ جس میں خوش ہو کر قدرت یہ فرما رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے چھری کے ذریعہ ذبح کر رہا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اپنے چھری کے ذریعہ ذبح کر رہا ہوں۔ ایک روز خواب دیکھا، سوچا کہ یہ یوں ہی ہوگا، چھوڑ دیا۔ دوسرے روز بھی دیکھا، سوچا کہ یوں ہی ہوگا، چھوڑ دیا۔ تیسرے روز متواتر جب دیکھا تب اس کے بعد آمادہ ہوئے قربانی کے لیے۔ ذبح کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے آمادہ ہوئے قربانی کے لیے۔ قربانی کا واقعہ آپ جانتے ہو، کیا ہے قربانی؟
یہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کی بنیاد پر یہ اتنی بڑی عید الاضحیٰ ہوتی ہے نا. اچھا اگر ہم خواب دیکھیں یا آپ خواب دیکھیے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور نیند سے اٹھ کر کے خواب سے بیدار ہو کر کے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر کے ذبح کر دیجیے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ سوسائٹی آپ کو چھوڑے گی نہیں، سماج بخشے گا نہیں، اللہ کا قانون آپ کو معاف نہیں کرے گا، اور جس ملک میں آپ نے یہ کام انجام دیا ہے اس ملک کی سرکار بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی. اور اگر یہ ہندوستان کا ملک ہے تو یہاں آپ کے اوپر 302 کا مقدمہ جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پھانسی پر بھی لٹکا دی ہو، ہے نا. تو اور جناب ابراہیم کا خواب ایسا ہے، اور جناب ابراہیم نے خواب دیکھ کے جو کام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے سنت بن گیا، واجب بن گیا. تو اب ایک نبی کے خواب کے برابر جو میرا خواب نہیں ہو سکتا ہے تو ہم نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال نہیں معلوم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے برابر، ہم نبی ہیں، ہم بھی نبی ہو سکتے تھے کہ تو ایک نبی کے ایک، اور وہ بھی ایک سردار انبیاء کا خواب نہیں ہے، ان سے عہدے میں کچھ کم ہے جناب ابراہیم، ان کا خواب ہے، تو ان کے خواب کے برابر میں آپ کا خواب نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر آپ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو جناب ابراہیم بیٹے کو بلاتے ہیں، اور دیکھیے باپ بیٹے میں گفتگو ہوتی ہے. قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، باپ بیٹے میں جو گفتگو ہوتی ہے، قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. جناب اسماعیل کو نزدیک بلایا اور یہ آیت پڑھی، یا بنیا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے سے رائے لے رہے ہیں. باپ کون ہوتا ہے بیٹے کا؟ گارجین ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے. اور باپ کا مالک کون ہے؟ قدرت ہے. بہت غور کیجیے گا. باپ کا مالک کون؟ قدرت. یہ کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایرے غیرے کا آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تو ذبح کرو، آرڈر ہے تو آرڈر ہے. پھر اس میں بیٹے سے رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا کون ہوتا ہے؟ بیٹا آپ کا ہے. آپ بیٹے کو لٹائیے اور چھری لیجیے اور ہاتھ گلے پر پھیر دیجیے. یہ ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تماشا ہے، خدا کا آرڈر ہے. اے جناب ابراہیم، آپ کیوں نہیں ذبح کر رہے ہیں؟ بیٹے سے کیوں رائے لے رہے ہیں؟ دیکھیے میرے ہاں شریعت ہے، اگر بیٹے سے رائے نہیں لیتے تو یہ شہادت نہیں ہوتی، یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ شہادت نہیں ہوتی، یہ ہلاکت ہوتی. خدا کا حکم ہے کہ جس کی قربانی دے رہے ہو، جو قربانی دے رہا ہے اس کی بھی رائے ہونا چاہیے، اور جس کی قربانی دے رہے ہو اس سے بھی پوچھ لو وہ قربانی دینے کے لائق ہے یا نہیں، قربانی دینے کا دل ہے یا اس کا نہیں. اس سے پہلے مشورہ کر لو. یا یہ نہیں کہ کسی کو بھی پٹکا اور بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا. نہیں، جس کی قربانی ہو رہی ہے اس سے پوچھ لو، اس سے اجازت لے لو کہ تم قربانی دو گے. اب اس کو دیکھیے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی،
اس کو کھول کر میرا آقا اور آپ کا آقا جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کھول کر بتا دیا کہ دیکھو کیسے اجازت دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ 9 محرم کی رات کو جناب امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پر جاتے ہیں اور تمام احباب و انصار کو لے کر ٹوٹل سب لوگوں کو لے کر گئے اور اس کے بعد سب کو جمع کیا اور کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگو دیکھو یہ جو سامنے تم خیمہ دیکھ رہے ہو جہاں سے رقص کی آواز آ رہی ہے، جہاں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، جہاں سے ناچنے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ لوگ یزیدی ہیں۔ کہا کہ یہ جو یزیدی ہیں یہ سب کس کے خون کے پیاسے ہیں؟ اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اے میرے دوست، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تم سے ان کا کوئی شکوہ نہیں ہے، تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں کہ میرے چلتے تم کیوں شہید ہو رہے ہو، کیوں تم اپنی جان کو دے رہے ہو، تم چلے جاؤ۔ آواز آئی نہیں مولا نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اے میرے دوست، تمہاری گردن پر جو میرے بیعت کا بار ہے میں اسے بھی اٹھا لیتا ہوں، جاؤ اب چلو۔ کہا نہیں مولا میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم کو میرے نانا رسول خدا سے شرم معلوم ہوتی ہے محشر کے روز کہ تم کیا انہیں منہ دکھاؤ گے تو میں اپنے نانا رسول خدا سے بھی تمہاری شفاعت کرا دوں گا، جاؤ تم چلے جاؤ۔ اچھا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جاؤ میں تم لوگوں کو جنت کی بھی بشارت دے رہا ہوں، تم چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، اے میرے عزیز، اے میرے بھائی، اگر تمہیں اس جگہ سے جانے میں یہ شرم معلوم ہو رہی ہے کہ جہاں جائیں گے وہاں لوگ یہ کہیں گے کہ تم حسین کو تنہا چھوڑ کر وہ کربلا میں آ گئے تو کیا میں منہ دکھاؤں گا، تو لو میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ لو اور لے کر جاؤ اور کہنا کہ میں ان کی محافظت میں یہاں آیا ہوں، حسین نے ان کی محافظت کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ کہا کہ نہیں مولا نہیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے آخری جملہ کہا کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اگر تم لوگوں کو میرا اس چراغ کی روشنی میں چہرہ نظر آ رہا ہے جس کے شرم کی وجہ سے تم لوگ نہیں جا رہے ہو تو لو میں چراغ کو بجھا دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر چراغ بجھا دیا اور کہا اب چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اب تھوڑی دیر تک سناٹا رہا، اس کے بعد امام حسین نے جو چراغ جلایا تو دیکھا، اب کیا دیکھا کہ نیام سے تلواریں نکال کے جتنے بھی امام حسین کے احباب و انصار ہیں ان لوگوں نے اپنی اپنی گردنوں پر رکھ دیا۔ کہا آقا اگر تھوڑی دیر اور کیجئے گا تو اپنی اپنی گردنیں کاٹ کر میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ یہ کیا کر رہے تھے امام حسین؟ سمجھا کچھ آپ نے؟ یہ جناب ابراہیم کی سنت ادا کر رہے تھے، جناب ابراہیم کی سنت ادا ہو رہی تھی کربلا میں شب عاشور۔ امام حسین نے دکھا دیا کہ کل مورخ کو یہ نہ لکھ دے کہ حسین زبردستی کسی کو پکڑ کر لے آئے تھے کربلا میں، حسین کسی کو جبرن لے آئے تھے اٹھا کے کربلا کے میدان میں، حسین کسی کو رشوت دے کر لے آئے تھے کربلا کے میدان میں۔ نہیں نہیں، حسین سب کو جلا رہے ہیں، چلے جاؤ، ہم کو تنہا رہنے دو۔ لیکن سارے انصار اور احباب نے مل کر کہا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ امام حسین نے شب عاشور ان تمام 71 لوگوں سے اجازت لے لی، مرنے کی اجازت لی۔ سمجھ گئے؟ یہ جناب ابراہیم کی سنت ادا کر رہے تھے جناب امام حسین علیہ السلام۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یا بنیا، اے بیٹا، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ما تم مرصد انشاءاللہ من الصابرین. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. نبی کا بیٹا بھی نبی تھا، جناب اسماعیل نبی تھے. جیسے ہی جملہ ختم ہوا جناب ابراہیم کا، ویسے ہی کہتے ہیں کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے اسے آپ بجا لائیے، اللہ ہم لوگوں کو صابرین میں سے پائے. بس بیٹے کی اجازت دے. اب دیکھیے کہ صابرین کا لفظ کہا ہے جناب اسماعیل نے. صبر کہاں کیا جاتا ہے؟ مصیبت میں. شکر کہاں کیا جاتا ہے؟ نعمت ملنے پر، ہے نا. صبر کیا جاتا ہے مصیبت میں، شکر کہاں کیا جاتا ہے؟ نعمت ملنے پر. جناب اسماعیل ذبح ہونے کے وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ صابرین میں سے پائے جائیں گے، ہم صابرین میں سے پائے جائیں گے، ہے نا. اور جب جناب سرور کائنات نے جناب مولا کائنات کو اپنے بستر پر سلاتے وقت کہا ہے کہ اے علی، آج کی رات بہت پرآشوب رات ہے، کیا تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ تو پہلے کہا کہ ہاں، اس کے بعد سجدہ شکر ادا کیا. دیکھیے دونوں اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح جواب ہے، بالکل صحیح جواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل صحیح جواب ہے. لیکن یہ یہاں بھی جو نبی جواب دے رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، وہاں جو امام جواب دے رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. ایک سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد جناب حاجرہ سے کہتے ہیں کہ اے حاجرہ، اسماعیل کو نہلا دو، دھلا دو اور نئے کپڑے بدل دو. ماں نے نہلا دیا، دھلا دیا، نئے کپڑے بدل دیا. کہا کہ خوشبو بھی لگا دو، خوشبو بھی لگا دیا. اس کے بعد چلنے لگے. کہا کہ حاجرہ ایسا ہے کہ ایک چھری بھی دے دو اور ایک رسی بھی دے دو. کہا کہ چھری اور رسی کہاں جا رہے ہو؟ کہا خلیل کے یہاں جا رہے ہو. کہا تو خلیل کے یہاں جا رہے ہو، دوست کے یہاں جا رہے ہو، تو رسی اور چھری کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ہو سکتا ہے قربانی ہو، تو غلط بھی نہیں بولا. کہا ہو سکتا ہے قربانی دینا ہو. کہا زوجہ نے چھری بھی دے دی، رسی بھی. چلے دونوں باتیں. آگے آگے جناب ابراہیم ہیں اور پیچھے پیچھے جناب اسماعیل. جناب ابراہیم جب مینا کے قریب پہنچے بیٹے کو لے کر کے، اب دیکھیے کہ شیطان جس کو قربانی کبھی بھاتی نہیں ہے، ابلیس، اور ابلیس کی اولاد کو بھی کبھی قربانی بھاتی نہیں ہے، وہ پیچھے پیچھے لگا جناب ابراہیم کے. جناب ابراہیم کے پیچھے پیچھے لگا اور جناب ابراہیم سے کہتا ہے میرے بھائی بڑھاپے کی اولاد ہے، کہاں جا رہے ہو؟ خواب روز دیکھتا ہے آدمی، اب چلے تم اس کی تصحیح کرنے، اس کی شہادت دینے کے لیے. ارے بڑھاپے کی اولاد ہے، چلو گھر چلو. بس اتنا ہی کہنا تھا کہ جناب ابراہیم نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ کبک پھاک. ہے جناب ابراہیم، آپ نے کیسے پہچانا یہ کون ہے؟ کہا یہ شیطان تھا. کہا کیسے پہچانا؟ کہا دیکھتے نہیں ہو، نبی کے خواب پر اسے یقین نہیں ہے، نبی کے قول پر اسے یقین نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے قول پر اسے یقین نہیں ہے، نبی کے خواب پر اسے یقین نہیں ہے، نبی کے عمل پر اسے یقین نہیں ہے. جو شیطان ہوگا اس کو نبی کے نہ تو خواب پر یقین ہوگا، نہ اس کے عمل پر یقین ہوگا، نہ اس کے کردار پر یقین ہوگا. اسماعیل آگے بڑھے.
اسماعیل اب دیکھا کہ یہاں سے تو ایک پتھر کھایا، مجروح ہو گیا، انجوڑ ہو گیا، پھر آگے بڑھا، جناب دیکھا کہ یہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے بچہ میرے گرفت میں آ جائے، کہا اسماعیل کہاں جا رہے ہو، باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، دماغ سٹیا گیا ہے، ارے تم بڑھاپے کی اولاد ہو، تمہیں ذبح کر دیں گے، کون رہے گا ان کی نسل میں، ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں بابو تم سمجھ جاؤ۔ بس یہاں بھی جناب اسماعیل نے پتھر اٹھایا اور دم مارا، کمبخت دور ہو جا، یا ذبیح اللہ آپ تو کم سن ہیں، آپ کیسے پہچان لیا؟ کہا دیکھتے نہیں ہو ایک نبی کو بہکا رہا ہے، ایک نبی کو بہکا رہا ہے، یہ کس کی صفت ہوتی ہے؟ شیطان کی۔ دیکھا کہ یہ دونوں باپ بیٹے نہیں بہکے، دوڑا ہوا گھر پر گیا اور دروازہ دق الباب کیا، جناب حاجرہ آئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں کچھ خبر ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے بیٹے اسماعیل کو تمہارے شوہر ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ ارے بڑھاپے کی اولاد ہے، تو کہا کہ ان کو خدا کا کچھ الہام ہوا ہوگا، خدا سے وحی آئی ہوگی۔ دیکھیے کتنی بڑی صابرہ عورت ہے، کہا کہ اور کتنی بڑی عالمہ عورت ہے، نبی کی یہ زوجہ ہے، اس کو کہتے ہیں نبی کی زوجہ۔ کہا کہ خدا کے سے ان سے وہ خلیل ہے، وہ جانے، میں کیوں اس میں رخنہ اندازی کو کرنے کے لیے جاؤں، اس میں مداخلت کیوں میں کروں گی، وہ جانے۔ کہا کہ بی بی ابھی بھی چلو، تمہارا بیٹا ذبح نہیں ہوا ہوگا۔ بس ایک پتھر اٹھایا جناب حاجرہ نے اور پتھر انہوں نے بھی پھینکا۔ کہا بیوی آپ کیسے سمجھ گئی؟ کہا دیکھتے نہیں ہو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر لے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، اور یہاں نبی کی زوجہ گھر سے باہر نکل کر مولا کائنات سے جنگ کر رہی ہیں۔ چلوا دی جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اپنے کو ملاؤ، تم خاتم الانبیاء کی زوجہ کہلاتی ہو، اور جناب ابراہیم خاتم الانبیاء نہیں ہیں، لیکن ان کی زوجہ کا کردار دیکھو اور تم اپنا کردار دیکھو۔ سلوا دی محمد۔ ایک بار اور بابا صلی علی محمد و آل تینوں جگہ سے یہ دشمن ہار گیا تو پلٹ گیا۔ اب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی باری آئی۔ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لٹایا اور ذبح کرنا چاہتے ہیں، شفقت قدری ہے، اولاد کا معاملہ ہے، حضور سب کچھ بھول جائے۔ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اگر جا رہے ہیں کسی جگہ اور اگر بیٹے پر کوئی مصیبت آ جائے گی تو یہ آپ نفسیاتی خیال ہے، یہ نفسیاتی بات ہے، آپ اپنی جان دے دیجیے گا، بیٹے کو بچا دیجیے گا۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کرنا بہت کٹھن منزل ہے، بہت کٹھن منزل ہے۔ تو اب جناب ابراہیم تھوڑا ہاتھ میں راشا ہے کہ جناب اسماعیل نے خود کہا بابا آپ کو میرا ذبح ہونا دیکھا نہیں جائے گا، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں۔ جناب ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کے بعد چنانچہ ذبح کرنا شروع کیا، ذبح کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہاتھ کی حرکت سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ شہرک کٹ گئی، جیسے ہی پتہ چلا کہ گردن کٹ گئی، شہرک کٹ گئی، ویسے ہی چھری پھینکا، پٹی کھولا، اب جو دیکھا کہ اسماعیل بغل میں کھڑے ہوئے۔ دوسرا باپ ہوتا، ہم آپ ہوتے تو لپٹ کے رونے لگتے کہ میرا بیٹا بچ گیا، معجزہ ہو گیا، میرا بیٹا بچ گیا۔ لیکن یہاں جناب ابراہیم لپٹے نہیں بلکہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ اے بار الہ، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ فوراً آیت آتی ہے لقد قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کی تصدیق کر دی۔
تم نے اپنے خواب کی تصدیق کر دی، تم ملول نہیں ہو، تم نے اپنا کام پورا کر دیا، ہم نے تم کو امتحان میں پاس کر دیا، تم کامیاب ہو گئے، تم اول درجے سے کامیاب ہو گئے۔ آگے اب آیت پڑھیے، اب